جب 40 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ 40 سال کے عمر میں بنائے گئے. محمد ابن عبداللہ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی سرٹیفکیٹ دے دی. آپ کو رسول کا درجہ دیا, آپ کو پیغمبر اور رشی مونی کا درجہ دیا. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا تھا, اے محمد ہم نے آپ سے پہلے اور بھی لوگوں کو بھیجا تھا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے, خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے, شبھ سماچار بنانے شبھ سماچار دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وَنَذِيرًا, اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا, ہم نے آپ کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کی طرف داعی, اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا. اس آیت کو دیکھیں, سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 سکون آئی. اے نبی محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ, ہم نے آپ کو یا ایھا النبی انا رسلناک, کون کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے, گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا. اے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں گواہی دے دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں جن معبودان باطل کی تم عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے, یہ بہت بڑا پاپ ہے, یہ بہت بڑا پاپ ہے, اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ نہیں ہے. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری عقل بنائی, تمہارے ہاتھ بنائے, تمہارے پیر بنائے, تمہارے جسم بنائے, تمہاری زندگیوں میں خوشیاں جس اللہ نے دی, اس اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطل کی تم عبادت کر رہے ہو. ان 360 مورتیوں کی تم عبادت کر رہے ہو, یہ سراسر ناانصافی ہے, یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے. اس سے بڑھ کر کے اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ کوئی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایو الذنب اعظم عند اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی نظر میں, یہ بتائیے اللہ کے رسول. ایو الذنب اعظم عند اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا گناہ کیا ہے. محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا, اتجعل للہ ندا وهو خلقک, سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریک بناؤ, کسی کو ساجی بناؤ, کسی کو پارٹنر بناؤ, کسی کو دینے والا بناؤ, کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھو, کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو, کسی کو عزت و ذلت دینے والا سمجھو. سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو تو اللہ کا درجہ دے دو. آج دیکھ رہے ہیں نا, آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اللہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے. اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے. بیٹا بیٹی نہیں مل رہا, چل فلاں کے پاس وہاں تمہیں بیٹا بیٹی مل جائے گا. ارے تیری دکان میں برکت نہیں ہے, فلاں بابا سے تعویذ لے لے, تیری دکان کے اندر برکت آ جائے گی. اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی لوگوں کو بنا کر کے دنیا میں رکھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے. اتجعل للہ ندا وهو خلقک, یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو, کسی اور کو پارٹنر سمجھا جائے, کسی اور کی پوجا کی جائے, کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کسی سے,
شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ وہی ذات ہے، اس ذات کے اوپر توکل کرتے رہنا، بھروسہ کرتے رہنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا جنوں کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کا رب وہی ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، بھکتی کرو، پوجا کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس دور میں محمد رسول اللہ آئے تھے اس دور کا عالم ہے، ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن اس وقت اپنی رات کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولوں گا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی کہ محمد یہ سب باتیں محمد جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اندھیرا تھا لوگوں میں، محمد اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اندھیروں کو مٹانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے، اپنے ہاتھ سے بھگوان بنائے اور اسی کی عبادت کرے۔ اسی مکہ کی سرزمین کا بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی رکھی ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر مریم علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، اور ان مورتیوں کی پوجا اور پاٹ اور عبادت ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا، اس وقت مورتیوں کو اسی خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا، اور اللہ کے نبی دعائیں کرتے ہوئے ان مورتیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنے ہی والا تھا، حق آ چکا ہے۔ ان مورتیوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا اندھیرا اور اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے معبود بنائے اور اسی کی عبادت کرے، اسی کی پوجا کرے، اسی کی بھکتی کرے۔ سب سے بڑا اندھکار ہے۔ اسی اندھکار کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور آپ نے ختم کیا۔ 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ آپ نے ختم کر دیا۔ محمد رسول اللہ کا وفات کا وقت آیا، آپ جب اس دنیا سے جانے لگے، فجر کے وقت آپ کی زندگی میں آپ نے نماز پڑھی جانے لگی۔ آپ نے پلٹ کر کے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا میری امت اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی امت ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھو۔ آپ نے پردہ اٹھایا، آپ کی موجودگی میں ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے آپ کا چہرہ چمک اٹھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ادا محمد رسول اللہ کو بہت پسند آئی، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا شاہد بنا کر کے، واقعی میں نے گواہی دی، اور میری گواہی لوگوں نے مانی کہ ہاں اللہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ ہاں ایک اللہ ہے، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد انتکارانہ شب اس محمد کو اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا بھیجا گیا، شاہد بنا کر کے۔
मुबश्शिर व नज़ीरा, और मुबश्शिर बना करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने भेजा, बशारत देने वाला, बशारत देने वाला। अल्लाह के नबी किसको बशारत दे रहे हैं? उस आदमी को बशारत दे रहे हैं जो दुनिया में रह करके अपने आप को गुनाहों से बचा करके जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, गुनाहों से बचा ले। अल्लाह के नबी ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुना रहे हैं, ऐसे लोगों को शुभ समाचार सुना रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं जो दुनिया में रह करके जन्नत की तैयारी कर रहे हैं, जो जहन्नम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बशारत सुनाई है, खुशखबरियां सुनाई है, शुभ समाचार सुनाई है, और आपने बताया है जो दुनिया में रह करके अपने आप को पर कंट्रोल कर ले, अपने आप को जहन्नम से बचा ले, अपने आप को अज़ाब कब्र से बचा ले, इससे बढ़ करके खुश नसीब कोई दूसरा नहीं है, इससे बढ़ करके अक्लमंद कोई दूसरा नहीं है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। अल-कय्यूस इससे बड़ा चतुर और इससे बड़ा चालाक दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। यहाँ एक जिंदगी है और इस जिंदगी के बाद उस जिंदगी के अंदर हमें जाना है, हमारे बच्चों को जाना है, हमारे फैमिली और हमारे घर वालों को जिंदगी के अंदर जाना है। दुनिया खत्म होगी, इसका ये मतलब नहीं सड़ जाएंगे, हमारा कोई वजूद दोबारा जिंदा नहीं हमें किया जाएगा, नहीं, ये अकीदा नहीं है। बल्कि कुछ लोगों का यही अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और दोबारा जिंदा करने के बाद अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होना पड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से वो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। क्या कहा करते थे? आइज़ा बितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रजुल बईद। अरे ये मोहम्मद कैसे है जो इतनी बातें कर रहे हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे, अपनी जिंदगी का हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। ये कैसे मोहम्मद है और कैसे आइज़ा बितना व कुन्ना तुराबा, जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, जब हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, आइज़ा बितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुल बईद, हम दोबारा जिंदा कैसे किए जाएंगे? ये तो बहुत दूर की बात है। इंसान सड़ जाए, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा और हमारी जिंदगी का हिसाब लेगा? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने वही मुशरिकीन को जवाब देते हुए कहा, ऐ मुशरिको, ऐ कुफ्फारो, ऐ मुशरिकीन मक्का सुनो, ज़ामल्लज़ीना कफरू अल्लन युबासू, ऐ काफिरो तुम्हारा गुमान है, तुम यकीन कर बैठे हो और तुम्हारा यह अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा उठाया नहीं जाएगा। यही दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। इसी के अंदर रहो, एंजॉय करो, मस्ती करो, जो करना है कर लो, इसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं होगी। ये मौलवियों के ढकोसले हैं, इन नबियों की बातें बेकार की बातें हैं। अल्लाह कहता नहीं, अल्लाह युबासु, वो कहते हैं हरगिज़ जिंदा नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहा है, नबी कह दो, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी लोगों को बता दो, कुल बला रब्बी, ऐ नबी कह दो मेरे रब की कसम, कह दो उस रब की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कुल बला रब्बी लतुबासुन्ना, ऐ बरारी के लोगों, कुरान क्या कह रहा है? लतुबासुन्ना, तुम्हें दोबारा जिंदा जरूर किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, दोबारा तुम्हें अपने खबरों से उठना पड़ेगा। और तुम सिर्फ उठना नहीं पड़ेगा, बल्कि उठने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में अल्लाह को बताना पड़ेगा। ये कुरान कह रहा है, कुरान कहता है, ये अल्लाह के लिए बड़ा
آسان ہے، بہت ایزی اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ اللہ کر دے۔ جو اللہ انسان کو بنا سکتا ہے اور انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ یہ عقل کے اندر، یہ دماغ کے اندر جو عقل ہے، یہ عقل کیا بتاتی ہے؟ جب انسان کچھ بھی موجود نہیں تھا، موبائل کا وجود نہیں تھا، اب اس موبائل کو پھوڑ دو، چکنا چور کر دو، اب انجینئر سے بولو کہ دوبارہ بنا دو، وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک بار جب اس کو بنا چکا ہے تو دوبارہ اس کو بنانے میں کون سی پریشانی آ سکتی ہے؟ وہ دوبارہ تو بنا سکتا ہے۔